دو عورتوں کی کہانی۔ پہلی عورت۔ مسز پروین ذوالفقار اپنے دوسرے بچے کی حمل اور پیدائش کے لیے میرے پاس ریگولر چیک اپ کرواتی رہی۔ فیملی ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے میں اس کے گھر کے حالات سے واقف تھی۔ اکثر وہ اپنے ساس کے ساتھ آیا کرتی تھی، جس سے پروین کا بہت اچھا تعلق تھا۔ پروین کے سسر وفات پا چکے تھے۔ شوہر ذوالفقار لوکل روٹ پر ویگن چلاتا تھا۔ منجلا دیور قانون کی تعلیم حاصل کر رہا تھا اور منگنی شدہ تھا۔ اس سے چھوٹا دیور مڈل کے بعد پڑھائی کو خیربات کہہ کر چھوٹا سا زمیندارہ سنبھال رہا تھا۔ نند کوئی نہیں تھی۔ پروین اپنے بڑے بچی جس کی عمر 2 سال تھی اور دوسرے حمل کے ساتھ شفیق ساس اور محبت کرنے والے شوہر کے ساتھ ایک بہت پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ سسرال میں خدمت اور حسن سلوک سے سب کے دلوں پر حکومت کر رہی تھی۔ زچگی کا وقت ہوا اور وہ میرے پاس آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک صحت مند بیٹے سے نوازا۔ وقت رخصت میں نے اسے 7 روز بعد دوبارہ معائنے کے لیے آنے کی ہدایت کی، لیکن وہ دوبارہ نہیں آئی۔ بہت سے خاندان بچہ پیدا ہو جانے کو ایک عام سی چیز سمجھتے ہیں اور اس کے بعد کے معائنے کو غیر ضروری مانتے ہیں اور اگلے حمل تک کے لیے غائب ہو جاتے ہیں۔ سو پروین کا نہ آنا بھی ایک ایسا ہی واقعہ سمجھا گیا۔ کچھ عرصے بعد اس کے کسی پڑوسی نے مجھے اس کے شوہر کے قتل ہونے کی اطلاع دی۔ سواری ہٹانے اور کرایہ طے کرنے کے تنازع پر فوری اشتعال میں گولی چل جانے کے باعث ذوالفقار کے سر میں گولی لگی اور وہ جائے وقوع پر ہی جان کی بازی ہار گیا۔ دکھ بھی ہوا اور پروین کی بیوگی اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی یتیمی کا خیال بھی ذہن میں آیا۔ اس سب کے ساتھ ساتھ یہ خیال بھی دامنگیر ہوا کہ اب در کے در ٹوکرے پروین اور اس کے یتیم بچوں کا مقدر بن جائے گی۔ کچھ عرصہ تک پروین میرے ذہن پر سوار رہی، لیکن وقت کے گرد نے اس یاد کو دھندلا کر دیا۔ تقریباً 2 سال بعد ایک دن اچانک پروین اپنے ساس کے ساتھ میرے پاس آئی۔ وہ امید سے تھی اور پرسکون لگ رہی تھی۔ مجھے خیال گزرا کہ ذوالفقار کی قتل کی خبر شاید کسی غلط فہمی کا نتیجہ ہو۔ اب یہ سوال پوچھتے الجھن ہو رہی تھی۔ آخر کسی حاملہ عورت سے اس کے شوہر کے 2 سال پہلے قتل ہو جانے کے بارے میں کیسے پوچھا جا سکتا ہے؟ دوا کی پرچی لکھنے لگی تو مسز پروین ذوالفقار کے بجائے اس کا نام مسز پروین ابتہار لکھا گیا۔ اب مجھے اپنی یادداشت پر شک ہونے لگا اور میں نے پوچھا کہ مجھے تو ذوالفقار نام یاد ہے۔ ایک دم پروین اور اس کی ساس خاموش ہو گئے اور ان کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی۔ ساس روتی ہوئی اٹھ کر آفس سے باہر چلی گئی۔ تب پروین نے بتایا کہ میرا شوہر ذوالفقار قتل ہو گیا تھا۔ تب میرا بچہ 7 دن کا تھا۔ میرے میکے والے مجھے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، لیکن میرے بچوں کو جتنی عزت اور محبت اپنے ددیال میں مل سکتی تھی وہ ننیال میں نہیں ملتی۔ میں تو تنہا ہو چکی تھی، اب بچوں کے لیے زندگی بسر کرنا تھی، سو میں نے سسرال میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا۔ عدت گزرنے کے بعد میری ساس نے مجھے اور میرے دیوروں کو بلایا اور ان کے سامنے مجھے کہا کہ تم میرے بڑی بہو ہو اور ہمیشہ بڑی بیٹی ہی کی طرح تمہیں سمجھا ہے۔ میرے یہ دونوں بیٹے حاضر ہیں، تم جس کا نام لوگی میں اس سے تمہارا نکاح کروا دیتی ہوں۔ میں نے اپنے ساس سے کہا کہ میرا بچہ چھوٹا ہے، میں اسے دودھ پلاتی ہوں، ابھی میرا غم بھی تازہ ہے، مجھ سے ابھی ایسی کوئی بات نہ کرے۔ وہ سب چپ ہو گئے۔ ذوالفقار کی پہلی برسی کے بعد یہی سوال دوبارہ پروین کے سامنے رکھا گیا۔ منجلے دیور کے دوران تعلیم ہی اس کی پسند سے منگنی کی جا چکی تھی۔ اس پسندیدگی سے پروین واقف تھی اور اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے تو بچوں کے لیے قربانی دینی تھی، بڑا دیور کیا اور چھوٹا کیا۔ میں نے کسی کا دل توڑا مناسب نہ سمجھا اور چھوٹے دیور کے لیے ہاں کر دی۔ میرا بیٹا اسے ویسے بھی پاپا کہہ کر پکارتا تھا، میں نے اسے بھی خدائی اشارہ جانا۔ میرے نکاح کے بعد اور منجلے دیور کے شادی کے بعد میرے ساس نے سب پر واضح کر دیا تھا کہ نسرین میری بڑی بہو ہے اور بڑی ہی رہے گی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب چھوٹی سی بیائی کی گئی تو اس کا درجہ گٹ گیا ہے۔ آج اللہ کے فضل سے میں اپنے گھر میں خوش ہوں۔ ساس جو کمرے میں واپس آ چکی تھی اس نے کہا، ڈاکٹر صاحب میں جانتی ہوں کہ پروین کے دل میں آج بھی ذوالفقار بستا ہے۔ میں اس کے غم اور قربانی سے واقف ہوں اور اس سے راضی ہوں۔ ہاں میں اور پروین اکیلے بیٹھ کر کبھی کبھی ذوالفقار کو یاد کر کے رو لیتے ہیں۔ میں نے 30 سال بیوگی کاٹی ہے، میں جانتی ہوں کہ بیوگی کا دکھ کیا ہے۔ بھلا میں اپنے پوتوں کو یتیم کیسے رہنے دیتی؟ پروین جوان ہے، اس کی کہیں اور شادی ہو جاتی تو میرے پوتے رول جاتے۔ میرے بیٹوں سے زیادہ کوئی ان بچوں کا اپنا نہیں بنا سکتا۔ چچا ہی صحیح لیکن خون تو ایک ہے نا۔